میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے میں بھی چاہوں گا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کو رب قدیر جل جلالہ نے کمالات کا جامع بنا کر کے بھیجا، اس رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قوت سماعت سے متعلق کچھ باتیں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں، اس لیے کہ پریشان حال امت اپنے آقا کو اگر کہیں سے پکارے تو کیا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ اپنے غلاموں کی فریاد کو رسول اعظم سن لیں؟ اسی کو آج ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ٹھوکر لگے تب بھی کہیں یا رسول اللہ، اور کوئی تکلیف ہو تب بھی ہم کہیں اغثنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رب قدیر جل جلالہ قادر مطلق ہے اور وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے جو چاہے عطا فرما دے۔ کوئی اس سے پوچھنے کی ہمت، طاقت یا قوت نہیں رکھتا، وہ قادر مطلق ہے، جسے جو چاہے عطا فرما دے۔ اسی نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ پروردگار جسے چاہے بادشاہت عطا فرما دے، جسے چاہے ملک عطا فرما دے، جسے چاہے عزت عطا فرما دے، جسے چاہے ذلت عطا فرما دے۔ وہ قادر مطلق ہے، اپنے بندوں میں سے جسے جو چاہے وہ عطا فرما دے۔ اب آپ دیکھیں، پروردگار جل جلالہ قادر مطلق ہو کر اپنے بندوں میں سے کسی کو دور سے سننے کی قوت عطا کر دے تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے پروردگار جل جلالہ کسی کو دور تک دیکھنے کی قوت عطا کر دے تو کوئی اعتراض کرنے کا حق نہیں رکھتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مرتبہ تو سارے انبیاء سے بڑھ کر افضل و اعلیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے۔ سارے نبیوں نے حضور کی آمد کی خوشخبری سنائی، سارے نبیوں نے آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق فرمائی، سارے نبیوں نے آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز ادا فرمائی، سارے نبیوں نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف فرمائی۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم تک جتنے بھی انبیاء تشریف لائے، سارے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے قلب کے اندر آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی الفت رہی۔ اب آئیے میں آپ کو سمجھاؤں، جب یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گئی کہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ سب سے افضل و اعلیٰ ہے، تو جو سب سے افضل و اعلیٰ ہے اس کی قوت سماعت بھی سب سے افضل و اعلیٰ ہوگی۔ آئیے میں اب آپ کو سمجھاتا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ اور آپ کی قوت سماعت کے حوالے سے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی قوت سماعت کے حوالے سے، تاکہ اسے سمجھنے کے بعد پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت سماعت کے حوالے سے اچھی طرح سے بات آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ آپ دیکھیں، جب حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کعبہ شریف کی تعمیر مکمل فرما لی تو رب قدیر جل جلالہ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے فرمایا، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ یاتوک رجال وعلی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق او کما قال۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے رب قدیر نے ارشاد فرمایا، جب کعبے کی تعمیر مکمل ہو گئی تو حضرت ابراہیم سے فرمایا، ابراہیم لوگوں کو آواز دو، اللہ اکبر، حج کے لیے بلاؤ، طواف کعبہ کے لیے بلاؤ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنے رب کی بارگاہ میں معروضہ پیش کیا، اے میرے کریم، یہ تو بے آب و گیا وادی ہے، دور تک کہیں انسان نظر ہی نہیں آتے، میری آواز بھلا کہاں تک پہنچے گی؟ اللہ اکبر۔ جیسے ہی رب قدیر کی بارگاہ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے یہ عرض کیا، میرے کریم نے فرمایا، ابراہیم آواز لگانا تمہارا کام ہے، پہنچانا میرا کام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جیسے ہی آواز لگائی تو حدیث مبارکہ ہے، تفسیر کے اندر موجود ہے کہ حضرت ابراہیم آواز لگا رہے ہیں مکہ سے،
لیکن وہ روحیں جو جسم میں منتقل نہیں ہوئی، ابھی وجود اس روحوں کے ساتھ جسم کا نہیں ہوا، اور روحیں عالم ارواح میں تھی، حضرت ابراہیم کی آواز کو عالم ارواح میں روحوں نے سن لیا اور وہیں سے لبیک کہا۔ اب جو ہے ان روحوں نے جنہوں نے لبیک کہا وہ اس وقت تک اس دنیا سے جسم میں منتقل ہونے کے بعد پھر عالم ارواح تک نہیں جائیں گی جب تک کہ اللہ کے گھر کا طواف نہ کر لیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں، حضرت ابراہیم آواز لگا رہے ہیں تو رب قدیر کی آواز خود سن بھی رہے ہیں اور رب کے حکم پر عمل کرتے ہوئے لوگوں کو آواز لگا رہے ہیں، اور جن جن لوگوں نے زمین پر چلتے ہوئے آواز حضرت ابراہیم کو سن لی، اس کے بعد ان لوگوں نے تلبیہ پڑھا، لبیک کہا، اور پروردگار جل جلالہ نے انہیں اپنے گھر کے طواف کی سعادت عطا فرمائی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی کا جائزہ لیں تو اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ ایک وادی کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر، 3 میل کا فاصلہ باقی رہ گیا اور وہ وادی کے اندر چوٹیاں زیادہ تھیں۔ اللہ اکبر، 3 میل کے فاصلے سے چوٹی کی سردار نے چوٹیوں سے کہا، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ اے چوٹیوں، اپنی اپنی بل میں چلی جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر لاشعوری طور پر تمہیں مسل نہ دے، کچل نہ دے۔ یہ 3 میل کی دوری پر تھے حضرت سلیمان علیہ السلام، اور 3 میل یعنی 9 کلومیٹر کم و بیش، اتنی دوری پر تھے حضرت سلیمان علیہ السلام، اور چونٹی نے یہ کہا تو حضرت سلیمان علیہ السلام چونٹی کی آواز کو سن کر مسکرا اٹھے۔ قرآن اسی کو کہتا ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس کی گفتگو کو سن کر کے مسکرا اٹھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ذرا چونٹی کو اپنے ہاتھ میں لے کر اپنے کان کے قریب رکھو اور اس کے بعد چونٹی کی آواز سنو، تو ایک عام انسان چونٹی کو اپنے کان کے قریب کر کے بھی چونٹی کی آواز نہیں سن سکتا، لیکن نبی کی سننے کی طاقت یہ ہوتی ہے کہ میلوں دور رہ کر کے بھی چونٹی کی آواز کو وہ سن لیا کرتے ہیں۔ یہ قرآن نے کہا ہے، یہ اللہ عز و جل کی کتاب نے کہا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کی آواز سن لی۔ آئیے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، فرشتوں کے سننے کی طاقت کا عالم دیکھیں۔ اللہ اکبر، حضرت جبریل امین علیہ السلام کے متعلق آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو آقا کریم کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جہنم میں جو موحد ہوگا وہ بھی جہنم سے نکالا جائے گا؟ موحدین کے اندر سب سے آخر میں جہنم سے کون نکالا جائے گا؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امین علیہ السلام نے ایک مرتبہ عرض کیا کہ پروردگار جل جلالہ کا وہ بندہ جو جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں تھا اور جہنم سے آخر میں نکالا جائے گا، اس کی زبان پر حنان منان۔ جبریل امین فرماتے ہیں میں سدرۃ المنتہا پر تھا اور سدرۃ المنتہا پر اس جہنم میں پریشان بندے کی آواز کو میں سن لیتا ہوں کہ وہ حنان و منان کہہ کر رب کو پکارتا ہے، تو حضرت جبریل امین علیہ السلام پروردگار جل جلالہ کے عرش کے قریب آ کر سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ تو رب قدیر فرماتا ہے، اے جبریل ذرا یہ تو بتاؤ، کوئی نئی بات تم نے دیکھی، کوئی خاص بات تم نے دیکھی جس کی وجہ سے آج سجدے میں چلے گئے؟ حضرت جبریل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں، ہاں میرے پروردگار، تیرا ایک بندہ جو جہنم کے سب سے نچلے طبقے کے اندر ہے اور بالکل جہنم کے نیچے ہے، جہنم کا آگ جہنم کے اندر آخری درجے پر ہے، مولا وہ وہاں سے حنان و منان کہہ کر کے پکار رہا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کہاں سدرۃ المنتہا، کہاں جہنم کا آخری حصہ اور وہ آخری جہنمی بندہ؟ لیکن آپ ذرا سوچو، وہ وہاں سے حنان و منان کہہ کر کے پکارتا ہے تو سدرۃ المنتہا پر رہنے والا خادم مصطفیٰ سدرۃ المنتہا پر آواز کو سنتا دکھائی دے رہا ہے۔ آپ ذرا مجھے بتائیے، یہ حضرت جبریل امین علیہ السلام کی قوت سماعت کا عالم ہے۔ آگے اور بڑھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، فرشتوں کی سماعت کے حوالے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ
آمین کہتا ہے، سورہ فاتحہ کے اختتام پر آمین کہتا ہے، تو اس کی آمین اگر فرشتے کے آمین سے مل جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کیا بات سمجھ میں آئی؟ بات یہ سمجھ میں آئی کہ زمین پر سورہ فاتحہ سن کر اگر کوئی آمین کہتا ہے تو اس کی آمین سن کر کے فرشتے بھی آمین کہتے دکھائی دیتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جنت و جہنم کے سننے کی کیفیت دیکھیں۔ اللہ اکبر، پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں 3 مرتبہ جنت کی طلب کی بھیک مانگتا ہے اور 3 مرتبہ جہنم سے پناہ کی بھیک مانگتا ہے تو اللہ رب العزت جل جلالہ کی وہ جنت اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، اے اللہ جس نے 3 مرتبہ میرا سوال کیا ہے اسے مجھے عطا فرما دے، مجھے اس کو دے دے۔ اور جہنم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، اے اللہ جس نے مجھ سے پناہ مانگی ہے تو اسے پناہ عطا فرما دے۔ بندہ زمین پر اللہ کی بارگاہ میں جنت سے سوال کرتا ہے، جنت کہاں ہے، کتنے فاصلے پر ہے، کتنی دوری پر ہے، اتنی دوری پر جنت، لیکن جنت کا سوال کیا جائے، زمین پر کوئی کہتا ہے اللہم انی اسألک الجنت و نعیمہا، اللہم انی اسألک الجنت و نعیمہا، اللہم انی اسألک الجنت و نعیمہا، تو جنت کہتی ہے مولا اسے جنت عطا فرما دے۔ اور اگر کوئی کہتا ہے اللہم انی اعوذ بک من سخطک والنار، اللہم انی اعوذ بک من سخطک والنار، اللہم انی اعوذ بک من سخطک والنار، تو جہنم کہتا ہے اے اللہ اسے پناہ عطا فرما دے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے فرمایا کہ جب کوئی شخص یہ کہتا ہے اللہم اجرنا من النار، تو جہنم کہتی ہے، جہنم یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے اے اللہ میں اس سے پناہ مانگتی ہوں۔ کہیں سے پکارے اللہ کی عطا سے مصطفیٰ سنتے ہیں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے فرمائی۔ آئیے مزید دیکھیں رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین سے فرماتے ہیں، جبریل کون سا عمل تم کرتے ہو، کون سا عمل تم کرتے ہو؟ کہ میں جنت میں جب گیا تھا تو جنت میں میرے آگے تمہارے چلنے کی آہٹ کو میں نے سنا۔ حضرت بلال سے سرکار فرماتے ہیں بلال کون سا عمل تم کرتے ہو؟ کہ میں جب جنت میں گیا تو تمہارے چلنے کی آہٹ میں نے جنت میں سنی۔ بلال چل رہے ہیں مکے میں اور سرکار سن رہے ہیں جنت میں، اور پوچھ رہے بلال کون سا عمل کرتے ہو؟ تو حضرت بلال نے جواب میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور کوئی خاص عمل تو نہیں، جب وضو کر لیتا ہوں تو جتنی اللہ توفیق دیتا ہے میں اتنی نمازیں ادا کر لیتا ہوں، شاید اسی وجہ سے میں چل یہاں رہا تھا اور آواز جنت میں آ رہی تھی۔ آپ اندازہ لگائیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قوت سماعت کا عالم ہے۔ آگے آپ دیکھیں ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات کے وقت اٹھے، جو سرکار کے اٹھنے کا معمول تھا، معمول کے مطابق آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، اور بیدار ہونے کے بعد رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی نماز ادا کرنے کے لیے وضو فرمایا۔ لیکن جب وضو کر رہے تھے تو وضو کرتے کرتے سرکار فرماتے ہیں لبیک لبیک لبیک، تمہاری مدد کی گئی، تمہاری مدد کی گئی، تمہاری مدد کی گئی۔ ام المؤمنین حضرت میمونہ فرماتی ہیں کہ میں حیران تھی کہ وہاں تو کوئی تھا نہیں، نظر کوئی بھی نہیں آ رہا تھا، اور حضور فرما رہے ہیں کہ لبیک لبیک لبیک، تمہاری مدد کی گئی۔ ام المؤمنین سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کر لیتے ہیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس کو آپ لبیک فرما رہے تھے؟ کون آپ کو پکار رہا تھا؟ کون مدد کے لیے آواز دے رہا تھا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک قبیلے کے فرد کے حوالے سے کہ وہاں پر اسے گھیر لیا گیا تھا، وہیں سے وہ مجھے آواز دے رہا تھا، میں یہاں سے اسے لبیک کہہ رہا تھا اور مدد کر رہا تھا۔ پتہ یہ چلا کوئی کہیں سے پکارے اللہ کی عطا سے مصطفیٰ سنتے ہیں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان
मकान लाले करामत पे लाखों सलाम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु के साथ तशरीफ फरमाते कि पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू अय्यूब से फरमाया, अबू अय्यूब को ये आवाज आ रही है तुम्हें? अर्ज करते नहीं। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यहूदियों को उनकी कब्र के अंदर अजाब दिया जा रहा है, उसकी आवाज मैं सुन रहा हूं। कब्र में अजाब दिया जा रहा है, उस अजाब की आवाज को पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समाअत फरमाते नजर आते हैं। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, ये रसूल आजम के सहाबा का अकीदा था कि आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कहीं से भी पुकारो, रब की अता से हुजूर को इतनी ताकत अल्लाह ने अता फरमाई है कि अपने गुलामों की फरियाद को सुनते भी हैं, अपने गुलामों की फरियाद को सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से मदद पहुंचती भी है। और परवरदिगार जल्ल जलालहू ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कुव्वत समाअत अता फरमाई है। और जानते हैं मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये बात अच्छी तरीके से जहन में रखें, परवरदिगार के इल्म में ये बात है, साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर आएगा, जमाना तरक्की करेगा, छोटे से इंस्ट्रूमेंट के जरिए दुनिया हजारों मील के फासले से एक दूसरे की आवाज को सुनेंगे। हो सकता है कोई एतराज करे कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी के दौर के अंदर एक बंदा यहां से इंसान की इजाद करदा चीज के जरिए यहां से आवाज देता है, यहां से नंबर मिलाता है, फासले पर इंसान दूसरे से बात करता नजर आता है, यहां वाले की बात वो सुन लेता है, वहां वाले की बात ये सुन लेता है। क्या पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने ऐसी कुव्वत समाअत अता फरमाई थी? तो एक छोटे से सवाल से, सारे छोटे से जवाब से सारी गुत्थियां सुलझा दूं। नादानो जरा इतना बताओ, इंसान के बनाए हुए इंस्ट्रूमेंट के अंदर जब इतना पावर है तो खुदा के महबूब के पावर का आलम क्या होगा, रसूल आजम की ताकत का आलम क्या होगा। ऐ रसूल आजम के दीवानों, ये आवाज इंस्ट्रूमेंट नहीं पहुंचाता, हवा पहुंचाती है, और हवा मुस्तफा के कंट्रोल में है, मुस्तफा के इख्तियार में अल्लाह ने अता फरमा दी है। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, याद रखें रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुव्वत समाअत बड़ी अजीम है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से मैं बताऊं, साइंस हजार तरक्की कर ले, साइंस हजार तरक्की कर ले, लेकिन किसी साइंसदां के पास इतनी तहकीक की जसारत नहीं है कि वो पत्थर के अंदर मौजूद आवाज को सुन सके। ये मुस्तफा की शान है कि फरमाते हैं, मैं उस पत्थर को जानता और पहचानता हूं कि जब मैं उसके करीब से गुजरता था वो मुझ पर सलाम पेश किया। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, याद रखो, इस अकीदे पर कायम रहो कि अल्लाह की अता से परवरदिगार ने अपने महबूब को कुव्वत समाअत अता फरमाई है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर कोई उम्मती मुसीबत पे पुकारता है तो हुजूर उसकी पुकार को सुनते हैं।